کیا سنت نماز چھوڑنے سے گناہ ہوگا؟ فرض نمازوں میں جو سنت مؤکدہ ہیں کیا انہیں چھوڑنے سے آدمی گناہ گار ہوتا ہے یا نہیں؟ حسان احمد حیدر آباد انڈیا سے۔ جناب حسان صاحب، سنت مؤکدہ جو ہے نا، جو فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد کی 2، پھر مغرب کے بعد کی 2 اور پھر عشاء کے بعد کی 2، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ حدیث میں اس کی بہت ترغیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 12 رکعتوں پر پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ نمازیں پڑھی ہیں۔ تو وہ سنت جس پر آپ نے بہت تاکید سے عمل کیا ہو اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، اور اس سنت مؤکدہ کو حکم یہ ہے کہ وہ فرض واجب تو نہیں ہے۔ کبھی کبھار اگر کوئی چھوڑ دے، بلا عذر بھی کبھی کبھار چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی عذر سے چھوڑ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا عذر اگر آپ اس کو چھوڑیں گے اور عام طور پر چھوڑنے کا معمول اگر بنا لیں گے تو بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ آپ پھر گناہ گار ہوں گے، اور اس پر تو سب کا اجماع ہے کہ ایسا شخص قابل ملامت ہے اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو سکتا ہے، اس کا امکان موجود ہے۔ تو یہ ایسا شخص قابل ملامت ہے، اس کو ملامت کی جائے گی، اس کو برا بلا کہا جائے گا کہ بھئی کیا کر رہے ہو تم۔ اس کی مثال ایسے بہت سے لوگ آج کل نئے نئے فتنے آ رہے ہیں نا، کہتے ہیں سنت مؤکدہ کیا ہوتا ہے، حدیث میں تو کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے فجر کی 2 رکعتوں میں دونوں رکعتوں کو لمبا کرنا چاہیے، یعنی سنت ہے کہ آپ فجر کی 2 رکعتوں کو امام کو چاہیے کہ وہ باقی نمازوں کی نسبت لمبی قرات کرے اس میں، جیسے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فجر کی 2 رکعتوں کو 2 اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان میں قرات زیادہ ہے۔ اب کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ اس میں قرات زیادہ پڑھنا واجب ہے، سب مانتے ہیں کہ سنت ہے، اور لیکن ہے سنت مؤکدہ۔ اب جو لوگ سنتوں کو نہیں مانتے ہیں نا، کہتے ہیں سنت مؤکدہ کوئی ضروری نہیں ہے، پڑھ لو مرضی نہیں پڑھو، آج کل ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، تو ان کو آپ یہ ایک الزامی جواب کے طور پہ یہ کہا کریں کہ اگر کوئی امام فجر کی نماز میں ایک رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھتا ہے، دوسری میں قل واللہ احد پڑھتا ہے اور رکوع کر کے سلام پھیر کے نماز ختم، روزانہ وہ یہی کر رہا ہے، تو کیا آپ اس امام کے اس عمل کو صحیح قرار دیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ امام صاحب آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں انا اعطینا پڑھتے ہیں، دوسری میں قل اللہ پڑھ کے 2-3 منٹ کے اندر فجر کی نماز ختم، تو یقیناً کوئی بھی نہیں کرنے دے گا امام کو۔ کبھی کوئی سفر میں جانا ہے، کہیں جلدی ہے یا سفر میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن عام نارمل روٹین میں آپ امام کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ کیوں؟ اگر آپ امام کو ملامت کر رہے ہیں کہ بھائی فجر کو پراپر طریقے سے پڑھاؤ، طوال مفصل پڑھو، اس میں جو طویل صورتیں ہیں جن کی وہ والی صورتیں آپ اس میں تلاوت کریں، یا تلاوت کی مقدار اس میں بڑھائیں، یہ کیا ہے کہ آپ انا اعطیناک الکوثر پڑھ کے اور دوسری میں قل اللہ پڑھ کے رکوع کر لیتے ہیں۔ اگر آپ امام کو ملامت کریں اور دلیل میں یہ کہے کہ سنت مؤکدہ کچھ نہیں ہوتا، تم کہیں سے دکھا دو کہ فجر میں لمبی قرات کرنا فرض واجب ہے تو میں کروں گا، جب فرض واجب نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا، تو آپ کہیں گے بھائی فرض واجب تو نہیں ہے، اس لیے کہ فرض واجب ہوتا تو نماز ہی نہ ہوتی، یا سجدہ سہو واجب ہو جاتا، تو نماز تو ہو رہی ہے آپ کی، لیکن جو پراپر طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا فجر کی، وہ یہ نہیں ہے۔ جو پراپر طریقہ آپ نے بتایا ہے اور صحابہ تابعین اس پر عمل کرتے آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ فجر میں لمبی قرات ہوگی۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ فجر سے پہلے 2 سنتیں ہو گئیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہو گئیں، ظہر کے بعد 2 سنتیں ہو گئیں، یہ جو سنت مؤکدہ ہیں یہ بھی فرض واجب نہیں ہے، لیکن نبی ان کو اگر آپ مسلسل چھوڑنا شروع کر دیں تو یہ کہا جائے گا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پراپر طریقہ نہیں ہے۔ آپ فجر کی 2 فرض جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے 2 سنتیں لازمی پڑھتے تھے، آپ ظہر کی 4 سنتیں جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے ظہر کے 4 فرض جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے 4 سنتیں لازمی پڑھتے تھے، اس کے بعد 2 سنتیں بھی پڑھتے تھے، پھر مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے، عشاء کے بعد 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو جو پراپر طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، 5 نمازیں جو فرض کی ہیں وہ پراپر یہی ہے کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد یہ جو سنتیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ تو اس لیے ان سنتوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور آج کل جو ایک جدت پسندی معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ سنت مؤکدہ کا بالکل ہی لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا ہے، بس فرض پڑھو اور باقی کوئی کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔